اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، راجہ منیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون تنولی۔ آج بات کریں گے ہزارہ اپڈیٹ میں ایبٹ آباد سوزوکی کرایوں کا معاملہ آج بھی اجلاس نہ ہو سکا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کل متوقع ہے اجلاس کے عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔ اس کے ساتھ اب شامل کریں گے زندگی بچانے والی ادویات کا فقدان ہے۔ فالج کے مریضوں کو لگنے والا انجیکشن ایبٹ آباد بلکہ ہزارہ کے اسپتالوں میں ناپید ہو چکا ہے، جبکہ پشاور کے تمام اسپتالوں کے اندر وہ موجود ہے۔ دیکھا جائے تو بہت قیمتی اور کاسٹلی ہے۔ جو فالج کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو لگایا جاتا ہے، مگر بدقسمتی سے صوبہ خیبر پختونخوا اور سیکٹری خیبر پختونخوا سیکٹری ہیلتھ جو ہے وہ ستیلی ماں جیسا سلوک ہزارہ کے اسپتالوں کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ آگے بات کریں، ایبٹ آباد کا سیاسی ماحول جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے۔ سردار مہتاب احمد آزاد حیثیت سے مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ سابق ایم پی اے عنایت خان جدون اپنے حلقے اور چاہنے والوں کے ساتھ آج ایک ان کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے، جو یہ مشاورت کا سلسلہ ہے جاری ہے۔ انہوں نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہری پور جماعت اسلامی نے مجوزہ انتخابات کے حوالے سے ایک قومی اسمبلی اور تینوں صوبائی حلقوں پر اپنے امیدواروں کے نام جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے آج چترال میں بڑا پاور شو کیا ہے، جیالوں کا خوب لہو جو ہے وہ گرمایا ہے۔ اس کے ساتھ غیر ملکی مقیم افغانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری، جبکہ ایران نے بھی 4.5 لاکھ باشندے افغانستان واپس بھیج دیے۔ اس کے ساتھ آگے جی، جعلی ڈگری کیس بول نیوز کے مالک اور ان کی مینجمنٹ کے افراد کے خلاف مینجمنٹ کے افراد کو بری کر دیا۔ چیف جسٹس عمر فاروق نے محفوظ جو فیصلہ تھا وہ سنا دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک زبردست ایک عجیب واقعہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان شادی نہ کروانے پر نوجوان تھانہ پہنچ گیا، والدین کے خلاف تھانے میں درخواست دے دی۔ اس کے ساتھ آگے موسم کو بھی شامل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ناظرین ہمیں سوال کر سکتے ہیں کمنٹ میں، اس کے جواب آپ کو دیے جائیں گے، آپ کی آواز کو پہنچایا جائے گا۔ جی راجہ منیر خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ سوزوکی کرایوں کا معاملہ ہے، اجلاس آج بھی نہیں ہو سکا ہے، کیا وجہ اس کی؟ نہیں دیکھیں جی، وہ اجلاس آج تو ہونا بھی نہیں تھا۔ اجلاس کا جو صبح کل کا کہا گیا تھا، اس دن لائیو ویڈیو میں انہوں نے پروگرام کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا جی کل ہم اجلاس کریں گے، وہ کل ابھی تک نہیں آئی۔ شاید اب یہ کل آگے کل ہے، کل اگلی کل بھی پھر آگے کل چلی جائے گی۔ کل اب انہوں نے میٹنگ بلائی ہے وہ سیکٹری آر ٹی اے کے دفتر میں جی، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کرایوں کا فیصلہ کیا جائے گا، اور عوام کا جو میں سمجھتا ہوں کہ حقوق اگر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو آج جو ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے صدر ہیں جی، سردار بشارت، انہوں نے بھی بڑا واضح پیغام سردار بشارت صاحب، سردار بشارت صاحب نے بھی بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ اگر عوام پر کوئی فیصلہ غیر مسلط کیا گیا، مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کے خلاف ہائی کورٹ میں ہم پیٹیشن دائر کریں گے، تاکہ عوام پہ جو ہے نا وہ بوجھ جو ہے نا وہ بن سکے۔ جو انہوں نے جس طرح میڈیا کے کردار کو بھی کہا کہ جی بڑا بھرپور کردار تھا عوام کے مسائل کے لیے، جی، کہ یہ جو خود ساختہ ایک مافیا جو ہے وہ متحرک ہے اور وہ اپنی ڈکٹیٹ کر رہا ہے، رشوت دے کے اپنے من مانے ریٹ جو ہے نا وہ کرائے پچھلے کئی سالوں سے 1 سال سے لے رہے ہیں اور اپنے لوگوں پہ مسلط کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ایک بالکل قانون کے اندر رہتے ہوئے جو گورنمنٹ کا جو آر ٹی اے کا قانون ہے کہ جو اربن ٹرانسپورٹ ہے اس پہ جو کرایہ ہے وہ سٹاپ ٹو سٹاپ مقرر کیا جائے، اور 7/4 پہ ظاہر ہے یہ کل بھی ہم نے بات کی ہے، عوام اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں اللہ کرے یہ کل عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی پازیٹیو کردار ہو، جیسا آپ نے پہلے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ 30 روپے کمپلیکس تک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور 20 روپے جو ہے سیٹھی مسجد تک یہ کرایہ ہونا چاہیے۔ سٹاپ ٹو سٹاپ اگر کرتے ہیں تو لانگ ایسا کریں۔ اس کے ساتھ راج صاحب آگے جاتے ہیں، کل اجلاس ہوگا، اس کے بعد اس پر بات کریں گے۔ زندگی بچانے والی ادویات جو ہے ناپید ہیں ہزارہ کے اسپتالوں میں، خاص کر فالج کا لگنے والا انجیکشن جو ہے وہ ایبٹ آباد کی کسی سرکاری اسپتال میں موجود نہیں ہے بھی وہ مہنگا۔ اس کے ساتھ صوبائی محکمہ صحت یہ کیوں ہزارہ کے عوام کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں نہ یوب میڈیکل کمپلیکس میں ہے، نہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہے، جبکہ اس انجیکشن کا انتہائی ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں جی یہ سرکار کی طرف سے یہ ملتا بڑے ہے۔ افسوسناک میں سمجھتا ہوں اقدام ہے جو وزیر صحت ہیں، جو سیکٹری ہیلتھ ہیں، ان کی جانب سے، یہ ڈائریکٹر ہیلتھ ہیں، کہ وہ ہزارہ ڈویژن کے ساتھ ہمیشہ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ ہزارہ ڈویژن کے اسپتالوں میں فنڈنگ کا جو بھی معاملات آتے ہیں اس میں بھی وہ اس طرح
تیزی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی بڑے سوچ کے اس کو دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ آج کل دیکھیں کہتے ہیں شور نہیں کریں گے، روئیں گے نہیں، میڈیا پہ بات نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا، کیونکہ محکمہ ہیلتھ کے ذمہ داروں کو نہیں پتا کہ ہزارہ بھی ایک بہت بڑی آبادی ہے. دیکھیں وہ انہیں ہری پور اسپتال ہے، ایبٹ آباد کیا یو میڈیکل کا، جو ڈی ایچ کیو ہے، جی بی تک صحت کی سہولتیں عوام کو دے رہے ہیں. لیکن یہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ افسوس ہے، اور میں اس میں ہزارے کی جو ہمارے پولیٹیشینز کے ان کا بھی میں کردار کو یہاں پہ بالکل نیگیٹو دیکھ رہا ہوں، کہ ان کا بھی کام ہے کہ ہزارہ کے ایشوز پہ ووٹ وہ یہاں سے لیتے ہیں ان لوگوں سے، لیکن ہزارہ ان لوگوں کی مسائل پہ کبھی بھی بات نہیں کرتے ہیں. یہ اسپتالوں میں علاج کی سہولتیں عوام کو بالکل نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے منتخب نمائندے رہے ہیں وہ خاموش تماشائی ابھی نگراں سی ایم آپ کے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ سیاست ابھی نگراں سی ایم آپ اور کے میں ہیں. سمجھتا ہوں نہیں، بڑی سوال یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت جو صوبہ خیبر پختونخوا میں نگران وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، اور انہیں خصوصی طور پہ اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ اس دھرتی سے ان کا اس دھرتی کے وہ باشندے ہیں، اور اس دھرتی کے میں سمجھتا ہوں حقوق کا خیال آپ انہیں رکھنا چاہیے، اور رکھتے ہوئے پہلی فرصت میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ صبح کے جو اگلے 2 دنوں میں یہاں پہ فوری طور پہ اس میڈیسن کو پرووائڈ کریں. کتے کاٹنے کی ویکسین اسپتالوں میں نہیں ہے، یہ فالج کا ایک انجیکشن ہے جو آج کل یہ ویدر بھی ایسا چل رہا ہے، اس میں زیادہ تر اسپتالوں کے اندر فالج کے مریض ہیں. بہت بڑی اس وقت ٹینشن ہے، مہنگائیاں ہیں، اس ٹینشن کی باعث اکثریتی جو لوگوں کو فالج وغیرہ. شاہد اکرم عباسی صاحب سلام عرض کر رہے ہیں جناب راجہ صاحب. اور دوسرا آگے چلتے ہیں، سیاسی ماحول گرم ہے، سردار مہتاب خان آزاد حیثیت سے بھی مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، کیوں نہیں. ایک سیاسی ویژن رکھنے والا، ایک سیاسی قد کاٹ رکھنے والی وہ شخصیت ہیں. آج اسلام آباد میں بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے مرتضیٰ جاوید عباسی کی طرف سے، اس میں دبے الفاظ میں نام نہیں لیا گیا کہ جو وہ تنقید کا نشانہ جو ہے وہ سردار مہتاب صاحب کو ہی بنایا گیا ہے اس پریس کانفرنس میں بھی. جی ظاہر کیوں وہ کس لیے ٹکٹ بھی سردار مہتاب صاحب نے واپس کیے تھے، اور اس پہ انہیں کو تنقید کا سابقہ باتیں کی ہیں، سابقہ باتوں کو دہرایا گیا. لیکن اگر آپ دیکھیں قومی اسمبلی کے الیکشن آ جاتے ہیں یا قومی الیکشن ہو جاتے ہیں جی، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سردار مہتاب جو ہیں وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئیں گے. ایک ویژن والی شخصیت ہے، انہوں نے پہلے بھی پالیٹیشین ہے، لیجسلیشن کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. نالیوں کی، فٹ پاتھوں کی اور ان کی انہوں نے سیاست نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ انہوں نے اصولوں پہ سیاست کی ہے. جی گو کہ کچھ ان سے میں سمجھتا ہوں کہ ہزارہ کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی اتنا کردار ادا نہیں کر سکے ہیں، لیکن ان کا جو موقف تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے کہ جی ہم جو پارلیمان میں جاتے ہیں تو ہمارا کام قانون سازی کرنا ہے، ہم قانون سازی بہتر راجہ صاحب. ابھی ہمارے ملک کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو جائیں ملک کے اندر، جو قانون سازی کریں، اداروں کو بہتر بنائیں، یہ کرپشن ختم ہو، یہ رشوت ختم ہو، یہ سفارش کلچر ختم ہو. ایسے پالیٹیشین کی ضرورت ہے. جو ہمارے ایم این ایز یا ایم پی ایز یہ ترقیاتی کاموں کے چکروں میں ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ اپنے کمیشن کے چکروں میں ہوتے ہیں کہ وہاں سے ان کو مال ملتا ہے. شاہد اکرم عباسی صاحب کہہ رہے ہیں سردار مہتاب اسمبلی کی دونوں حلقوں سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں، کیونکہ یہ قریبی ساتھیوں میں جی ہمیں بھی پتا ہے، ہماری خود بھی ان سے بات ہوئی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ الیکشن ان کا گروپ لڑے گا پورا ضلع ایبٹ آباد میں. اسی کے ساتھ سابق ایم پی عنایت خان جدون نے آج ایک بڑی بیٹھک سجائی، اس میں ان کے چاہنے والوں کی کافی تعداد تھی. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کے بیٹے ہیں جو ان کو تیار کیا جا رہا ہے، بابر خان انتہائی سیزنٹ اور پڑھا لکھا اور باشعور نوجوان، بڑا ڈیووٹڈ نوجوان ہے وہ. دیکھیں زیرک پولیٹیشین ہیں عنایت خان، اور ان کے والد اقبال خان جدون کے ظاہر بیٹے، اور ان کا پوتا جو ہوگا وہ سیاسی گھرانہ ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ایبٹ آباد کے لیے ایک بہتر امیدوار کے طور پہ سامنے آئے گا. اور کیونکہ نوجوان ہے، اور نوجوانوں کا میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت بھی آ رہا ہے، نوجوان جو ہے وہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ایک بیک گراؤنڈ رکھنے والی جو سیاسی شخصیت ہے ان کی وہ پوتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ انہیں ایک بھرپور پذیرائی بھی ملے گی. اور میں پچھلے کافی ٹائم سے وہ نوجوان بچہ جو بابر ایڈوکیٹ ہے شعبہ، وہ اس سے قانون سے ساتھ بزنس بھی کرتے ہیں، ان کا ظاہر بزنس تو ان کا ہے ہی ہے، لیکن وہ ساتھ وکالت میں، اور میں اس میں وکالت میں بھی اس کا ایک اچھا کردار ہے کہ وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو عام غریب لوگ آتے ہیں ان کے لیے وہ شہر کے حلقے کی تقدیر کو تب بدل سکتا ہے. بہتر ایک اچھا امیدوار سامنے آئے گا، نوجوان قیادت ہے اور بہتر کردار ادا کرے گا.
تو اس میں بھائی عنایت صاحب، خان کو یہ بھی ظاہر جب ہے موقع ملا جی ہے اس نے بھی اچھا کردار ادا کیا تھا جی اپنے دور میں، جب ایک دفعہ MP بنے تو انہوں نے بھی ابتبار کی تعمیر و ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا تھا. اسی طرح یہ ان کا ظاہرہ بیٹا بھی ہے تو وہ اس کے آنے سے اپنے سیاست دادا میں کو بہتری آئے دیکھے گا، اپنے والد کو گی، دیکھے بہتری گا، آئے گی. اپنے اور تایا میں کو سمجھتا دیکھے ہوں گا. ابتبار کے مسائل جی کے وہ کیونکہ جی یہیں پہ اس نے پڑھا ہے، یہیں پہ وہ رہا ہے، تو وہ بہتر چیزیں جو ہے ابھی نا وہ ظاہر ان کی کارگزار کر مشاورت کے. جاری ہے. آج یہ آغاز ہوا اس کا باقاعدہ، اس کے بعد دیگر جو ہے روزانہ کی بنیاد پر کچھ جو ان کے چاہنے والے ہیں حلقے سے مختلف ان لوگوں کو بلائیں گے، مشاورت کریں گے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ ایک پورا جو انالائز کر کے اس میدان میں اتریں گے نہیں یا وہ بچے کو ظاہر ہے اتاریں گے. پچھلے کیونکہ جی عنایت خان کا تو میڈیکلی تھوڑی پرابلمز آ رہی ہیں، جی ہاں اور ان بالکل، کا مطلب صحت کے حوالے صحت سے جو ہے بالکل اس طرح ٹھیک نہیں ہے، جس وجہ سے جی وہ اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ سیاسی میدان سے غائب رہتے ہیں. جی. ایک اچھی شخصیت، سیاسی شخصیت ہونے کے باوجود بھی وہ غائب رہتے ہیں. تو آجی اب انہوں نے آجی اپنے بیٹے کو شاید لانچ کیا ہے، جی اور ان کا بیٹا جو ہے راجہ منیر وہ صاحب اکثر جگہوں پہ جو ہے جی ہر جگہ پہ اس کی موجودگی بھی ہوئی ہے، دعاؤں میں، دیگر جو بھی اس طرح کے ایشوز ہیں اپنے وہاں جی کے اس میں بھی اس کی موجودگی موجود ہے ضرور. آنا جانا ہے بالکل ضرور ہے. آجی محبت عوان صاحب کو کس طرف دیکھتے ہیں؟ ان کو ٹکٹ ملے گا یا وظیفہ کریں گے اس دفعہ؟ دیکھیں پھر جی حاجی محمد عوان صاحب حلقوں کی بات کی جائے، اس کے ساتھ تو حلقوں کی بھی ہے. حلقوں میں جی جو ابھی دیکھیں جس طرح کے حلقے بن گئے ہیں تو اس میں ان کے لیے جو جگہ بنتی نظر نہیں آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ظاہر لیے ہے جگہ نہیں ہے. ان کو قومی اسمبلی پہ تو دیکھیں اب کیا ہو سکتا ہے کوئی، لیکن اگر دیکھیں سردار متعب صاحب آزاد حیثیت میں الیکشن میں آتے ہیں تو پھر وہاں پہ اسپیس بنتا ہے، اور وہاں پہ وہ الیکشن مطلب پھر بھی سپیس ان کے لیے بنانا ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ بھی پاسبل ہے، یہ ممکن ہے جی کہ عنایت خان قومی اسمبلی کی سیٹ سے الیکشن پہ آ بھی جائے. یہ بھی اس پہ بھی کوئی آپ سے راج صاحب ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے، قبل از وقت ہے بہرحال. لیکن وہ یہ آ بھی سکتے ہیں کیونکہ اس جو جدون ہاؤس ہے اپنا حلقہ چھوڑ دیں گے صبح. ہاں جی نہیں اپنے حلقے سے بھی لڑیں گے، لیکن جو جدون ہاؤس ہے وہ جی اس دفعہ کچھ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید الیکشن میں آنے کا پروگرام نہیں ہے، تو وہ نہیں قومی جی، اسمبلی کی سیاست جو ہے اس پہ راجہ منیر صاحب ظاہر ہے سارے سیاسی جتنے بھی ہیں وہ مشاورتوں کا عمل ان کا جاری ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی سیاسی نہیں آئے. سمندر کے بغیر مچھلی نہیں رہ سکتی ہے، سیاستدان سیاست کیے بغیر نہیں رہ سکتے. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان کا یہ چل رہا ہوگا. اب تک جو کافی ٹائم سے علی خان جو ہیں وہ بالکل سکرین سے غائب ہیں، ان کا کوئی سیف اللہ خان جو ہیں وہ متحرک ہیں، سیفی خان بھی مشاورت ان کی جاری ہے. بھی ایکٹیویٹیز اس طرح ایسا جو الیکشن لڑنے کی مطلب بندہ ہوتا ہے اس میں کوئی ایکسٹرا. ابھی تو راجی صاحب معذرت کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے. ماس ہوا ہے جماعت اسلامی کی. جماعت اسلامی نے ہری پور کے اندر اپنے ایک قومی نشست پر 3 صوبائی نشستوں پر ٹکٹ جو ہیں وہ ٹکٹ بھی جاری کر دیے، امیدواروں کا اعلان بھی کر دیا. ان میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ غزن اقبال خان ترین قومی اسمبلی کے حلقہ NA 18، خالد تنولی صوبائی اسمبلی حلقہ PK 44، فیصل عوان صوبائی اسمبلی حلقہ PK 47، جبکہ حفیظ الرحمان صوبائی اسمبلی حلقہ PK 48 سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں. ہری پور میں انہوں نے ابتباد میں بھی ظاہر ہے وہ تو مطلب تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے، 3-4 مہینے ہو گئے. امجد خان کے پوسٹر بورڈ لگے ہوئے ہیں. ہاں جی انہوں نے یہاں پہ بھی ٹکٹ جاری کر دیے ہیں عملی طور پہ. جی مطلب ان کے بورڈ نے جو ہے فیصلہ کر دیا ہے، نامینیشنیں کر دی گئی ہیں ٹکٹوں کی ابتباد میں بھی، تو اب انہوں نے ہری پور میں بھی کر دی ہے. جی ٹھیک ہے جی. جماعت اسلامی کا ووٹ بینک جو ہے وہ NA 1 سے لے کے مطلب آخری حلقے تک ہے موجود ہے. ان کا ہر حلقے میں ان کی مطلب ایک ووٹ جو ہے جی تھوڑا ہے یا زیادہ ہے لیکن موجود ہے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح KPK میں ان کا ایک بھرپور ہمارا جو ہزارے کو چھوڑ کے ہزارے میں بھی ان کا ہے کچھ جگہ ووٹ موجود ہے ان کے ہر حلقے پہ، مگر ان کو ملتے نہیں ہیں، بخش خالی نکلتے ہیں. اس پوزیشن میں وہ نہیں ہوتے کہ وہ کوئی مطلب مقابلے کے حساب میں منظم جماعت ہے، کوئی جماعت ہے، مگر الیکشنوں میں ان کے بکس سے خالی نکلتے ہیں. بس یہ ان کی نصیب کی بات ہے. دیکھیں وہ دیر سے جیت جاتے ہیں، اسی طرح آپ کے بنیر والی سائڈ سے جیت جاتے ہیں، چترال والی سائڈ سے جیت جاتے ہیں. جی مطلب دیگر آپ کے جو جنوبی اضلاع ہیں ہمارے KPK کے، وہاں ان کا جو وجود نظر آتا ہے، مقابلے کی صف میں ہوتے ہیں. اگر جیتتے نہیں ہیں تو کم از کم رنر اپ امیدوار بھی ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا بھی ایک سیاسی اس پاکستان میں اپنا کردار ضرور موجود ہے کہ وہ ایک سیاسی اپنا ہر جگہ پہ انٹری جو ہے نا. شاید اکرم ووائی صاحب کہتے ہیں حاجی محبت عوان صاحب مجھے بتائیں کہ وہ اسمبلی میں کیا کریں گے، کیا وہ قانون سازی کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جی ایک آپ نے یہ شاید اکرم اویس صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں وہ بالکل ان کی بڑی کلیئر بات ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں اگر آپ یہ پڑھی لکھی اسمبلیوں کو دیکھیں جی اس سے کہیں گنا اچھی قانون سازی جو ہے وہ ان پڑھے لکھے لوگوں کے بغیر جو پارلیمان بنتے رہی ہیں اس میں ہوئی ہیں. یہ چیزیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی پہ اگر ٹھیک ہے تنقید کرنا ہر سیاسی اس وقت کا حق ہے اور وہ اپنی جو آواز ہمیں بھی پہنچا سکتے ہیں، ہم کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جو ہماری پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو اس میں جو ہماری گریجویٹ اسمبلی آئی ہے اس میں اتنی قانون سازی نہیں کی گئی کہ اس سے پچھلی جو راجہ منیر صاحب ظاہر ابھی بھی کی گئی ہے. یہ کافی قانون پاس ہوئے ہیں آپ کے صوبے کے اندر، کافی ایکٹ پاس ہوئے ہیں، مرکز میں کافی آئے. ظاہر ہے پڑھا لکھا ایک باشعور انسان ہوگا تو اس کو بہتر انداز سے کر سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. دیسی اور جاٹواں صاحب جو ہے نا وہ دیسی جاٹویں والے حساب ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. اس میں جو حلقہ بندی ہیں اس کے حوالے سے کورٹ میں مختلف لوگ گئے ہوئے ہیں، جو بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے فرمائشی حلقے بنا کر دیے ہیں کہ یہ حلقے ہونے چاہیے، جبکہ 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے، 2018 کی جو حلقہ بندیاں تھیں جو ابھی تک سٹل چل رہی ہیں 23 تک، وہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، ان میں کافی تعداد میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حلقہ بندیاں بدستور رہنی چاہیے. اگر ایبٹ آباد کا ایک حلقہ ہے اس کو تناول کے ساتھ لگا دیے تو یہ بھی غلط ہے. ایبٹ آباد سے کاٹ دی ہے. ایبٹ آباد کا ایک حلقہ ہے بکوٹ کے ساتھ لگا دیے، وہ بھی غلط ہے. اس کو اس حساب سے رکھنا چاہیے تاکہ بکوٹ والا حلقہ علیحدہ آ جائے، شہر کا حلقہ جو علیحدہ ہے، اس میں قومی اور صوبائی ایک ہونے چاہیے جیسا کہ پرانا تھا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں 2018 کی جو حلقہ بندیاں تھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب حلقہ بندیاں تھیں جی. انہوں نے بڑی ٹھیک تقسیم کی تھی. اور اس کے بعد جو 2018 کے الیکشن کے بعد درمیان میں بیچ میں کچھ حلقہ بندیوں میں تبدیلی لا کے پرانے حلقہ بندیاں جو ہے نا وہ بحال کی تھی. لیکن ان میں صوبائی حلقہ بندیوں میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس طرح کا سٹی ایریا کو جو ہے نا وہ دیہی علاقوں کے ساتھ شامل کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں وہ بالکل بھی حلقہ بندیوں سے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھی، لیکن ایک اعتبار سے ٹھیک بھی تھی کہ وہ شہری جو ووٹ تھا وہ دیہی ووٹوں سے زیادہ تھا، اور وہ صوبائی اسمبلی بھی کی سیٹ جو ہے وہ دیہی علاقے سے نکل کے شہر میں آ جانی تھی، اور شاید شہر کی بہتری کے لیے وہ کام ہو سکتا تھا. لیکن وہاں پہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں وہ نظر انداز ہونا ظاہر ہے، وہ پہلے بھی نظر انداز ہیں. دیہی علاقوں میں ہمارے پہلے بھی نظر انداز ہیں جناب. کوئی نہ سڑکیں ہیں، نہ کوئی اس طرح کی اسکیمیں ہیں، نہ کوئی میگا پروجیکٹ. ہمارا جو گلیات میں سردار ادریس مرحوم نے اور اللہ جوار رحم میں جگہ تھا، بیرسٹر جاوید عباسی نے جو حلقہ اپنے حلقے میں بیرسٹر نے کیا کام کیا جی، کیا کردار اسکول وہاں. اگر سکولوں کا دیکھیں راجہ منیر صاحب، ظاہر ہے سردار محمد ادریس اس نے جو گلیات کے اندر ڈیولپمنٹل کام کیے ہیں وہ کہیں تاریخ میں نہیں ملتے ہیں. کوئی شک نہیں. اس میں بیرسٹر جاوید عباسی رہا ہے، اس نے کوئی کام وہاں نہیں کیا ہے. کیا کوئی گلی بنائی ہوگی، کوئی نالی بنائی ہوگی؟ یہ نہیں ہے مین کوئی ایسا راجہ صاحب نہیں ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے. یہ صرف آپ بھی اس طرح مطلب تنقید نہ کریں. تنقید کی بات نہیں ہے. بیرسٹر جاوید عباسی نے بھی کالجز بھی بنائے ہیں. کہاں کالج بنائے ہیں؟ دیکھیں وہ جو بنے ہوئے راجہ منیر صاحب نتھیا گلی کے اندر جو کالج ہے وہ کس نے بنایا؟ سردار محمد ادریس کے دور میں وہ بنایا. نہیں آپ نہیں اس طرح ایک مطلب بندے کو وہ نہ کریں. کوئی سکیم دی ہوگی دیوار کی. دیکھیں آپ سردار راجہ منیر صاحب اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ایجوکیشنسٹ اس کو بلائیں گے، ساتھ گلیات کی ایک شخصیت کو بلائیں گے. سڑکوں کے جو تعمیرات کے کام ہیں وہ بھی کیے ہیں. یہ بھی نہیں مطلب اس صاف ہی نہیں کیے، اور صرف سردار راجہ منیر صاحب وہ اس حلقے کا جو بھی سینیٹر تھے. صوبائی اسمبلی میں کیا کیا؟ سینٹ کے اندر انہوں نے ظاہر لیجسلیشن کرتے رہے. وہ یہ بات آپ ابھی سینٹ میں تھے، انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. آپ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں صوبائی اسمبلی کے جو ممبر تھے جس وقت، انہوں نے اس وقت حلقے میں کام اس وقت کیا ہے اپنے حلقے. اس میں کافی تعداد حلقے میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ وہاں پہ جو بھی ایم پی اے بنا ہے اس نے کوئی بھی آیا ہے اس نے کام کیا. ہمارے دیکھنے سننے والے کافی جو لوگ ہیں ان کا تعلق گلیات سے بھی ہے، وہ اس میں کمنٹ ضرور کریں گے. اس کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم شامل کریں گے کہ سردار ادریس کے علاوہ گلیات کی ترقی میں کس کس کا زیادہ کردار ہے. جی راج سے بات کریں. ٹھیک ہے جی. اس میں دیکھیں اب ہماری جو اگر تناول سائڈ پہ چلے جائیں جی وہ نظر انداز ہے. سرکل بکوٹ کو ہم دیکھ لیں وہ نظر انداز ہے. جی ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایبٹ شہر میں بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں جی، چاہے وہ عنایت اللہ خان کی صورت میں ہوئے ہیں یا مشتاق احمد غنی کی صورت میں ہوئے ہیں. اسکول کالجز بنے ہیں، اس کی اپ گریڈیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. ان کا کردار ہمارے ایم پی ایز کا جو رہے، جبکہ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں میں سمجھتا ہوں سرکل بکوٹ بالکل نظر انداز، مکمل طور پر نظر انداز ہے. سرکل بکوٹ نظر انداز، تناول اور بکوٹ دونوں ایک جیسے. یہ دونوں ان علاقوں کو بہت بری طرح نظر انداز کیا گیا ہے. جس طرح ہماری جو 4 یونین کونسل ہیں بوئی، درولا اور ککمنگ والی سائڈ، اس کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے. وہاں پہ
کوئی اس طرح کے ترقیاتی کام نہیں ہوئے ہیں. اسی طرح سرکل بکوڑ کو اگر پورے کو دیکھ لیں تو اس طرح جس طرح وہاں پہ ایک بڑی شخصیات قداور شخصیات وہاں پہ موجود رہی ہیں, وہاں پہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ بھی رہے ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہماری حلقہ بندیاں ہیں ان کو برابر اسی طریقے سے رہنا چاہیے, ان کو نہ چھیڑنا چاہیے. جو پسند اور ناپسند کی چیزیں ہیں اس میں پسند ناپسند نہیں, جو میرٹ اس پہ میں بسیات کو اس میں کرنا چاہیے. پسند کا علاقہ بیرسٹر جاوید عباسی صاحب کی طرف سے بھی ہوا ہے. اس کے ان کی بھی جو پٹیشن ہے اس میں یہ بھی ظاہر ہے کافی لوگ ہیں اس میں. ملک جنید خان تنولی ہیں, پھر اس کے ساتھ مسلم لیگ کے کافی دوست ہیں, دیگر جو پالیٹیشین ہیں وہ بھی اس میں ساتھ ہے, اس پٹیشن کے اندر ہیں. کچھ لوگوں نے جو ہے فرمائشی دی ہے نا کہ یہ اس طریقے سے حلقہ بننا چاہیے. دیکھیں وہ تو مگر پرانا حلقہ جو ہے دیکھیں ایک اوپر ادارہ الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے, آئینی ادارہ بیٹھا کرنا انہوں نے نہیں ہے, کرنا انہوں نے ہے. یہ تو ہر بندہ اپنی پٹیشن تو کر سکتا ہے, ظاہر ہے وہ تو رائٹ ہے, اس نے اپنی وہ تو ہر بندے کا جمہوری رائے ہے. راج صاحب اپنے اس پہ ضرور راج صاحب چترال میں آج پاکستان پیپل پارٹی نے بڑا اچھا پاور شو کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے جیالوں کا لہو جو ہے گرمایا ہے بہت بڑی تعداد میں چترال کے اندر. ظاہر ہے ویدر بھی وہاں ٹھنڈا ہے, بہت زیادہ ٹھنڈ ہے, اس کے باوجود اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کا آنا اور ان کا جوش جذبہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت چل پڑی ہیں, جیسا کہ بلاول بھٹو پورے پاکستان کے اندر انہوں نے کے پی کو کیا, کے پی کے اندر اس وقت وہ لگے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد اگلا چیپٹر شاید پنجاب ہو, پھر اس کے بعد سندھ ہو, بلوچستان ہو. ہاں بالکل. آپ دیکھیں نا چترال کی آپ بات کریں تو چترال میں پیپلز پارٹی کا وجود بھرپور وجود موجود ہے. وہاں پہ وہ صوبائی اسمبلی کے ان کے ممبر ہیں, قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی ان کو ملتی رہی ہیں. اب آپ اس بات وہاں تو جلسہ ہونا تھا, وہاں ان کا بھرپور موجود. دیکھیں آپ ہزارے میں نہیں دیکھ رہے, یہاں پہ ایبٹ آباد شہر میں جو جلسہ ہوا ان کا اس جلسہ تاریخی جلسہ تھا. اتنا بڑا جلسہ شاید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا بھی نہیں ہوا. انہوں نے ظاہر کیا ہی نہیں کیا ہے جلسے. اگر میڈم محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہوتے تو وہ بہت بڑے جلسے ہوتے. یہ بات آن دا ریکارڈ ہے. لیکن ہزارہ ڈویژن کو دیکھیں, احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں. السلام وعلیکم السلام احمد صاحب. آپ نے آج بیٹھنا تھا, کوئی فیصلہ کرنا تھا مگر نہیں کیا. چلیں دیر آئے درست آئے. کل خدا کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کرے تاکہ یہ سوزوکی والوں کو لگام لگ سکے, عوام کو ریلیف ملے. جی راج صاحب دیکھیں جی, ہمارے احمد صاحب جو ہیں وہ عوامی نمائندے ہیں, بہت ایکٹیولی عوامی نمائندے ہیں. لیکن اس وقت وہ جو ان کا کردار ہے وہ گاڑیوں کے جو مطلب ایک مافیا ہے, اس مافیا کے پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. نہیں جی نہیں, وہ عوام کی بات نے اس دن بھی اجلاس میں بھی انہوں نے بات نہیں کی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا جو جتنے عوامی نمائندے ہیں ان کو عوام کی بات کرنی چاہیے, چاہے وہ سردار گلفام ہے جی, خواہ وہ ایمو ہے عمران جی, ان کو عوام کی بات کرنی چاہیے کہ عوام کے ووٹوں سے وہ ممبر. راج صاحب 1 سیکنڈ. ایمو صاحب میں کل جس وقت وہاں اس حال کے اندر گیا, ایمو صاحب کہہ رہے تھے جی یہ 20 روپے کرایہ جی, وہ کہہ رہے تھے جی 50 ہے, یہ کہہ رہے تھے نہیں جی بتائیں جی کوئی ہے. ان کا یہ کردار تھا, ان کا یہ نہیں تھا کہ یہ اس مافیا کا حصہ تھے. یہ ان کو کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے یہ منتخب کچھ نمائندے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے اپنے حلقوں کے ذمہ دار ہیں, آپ اتنا زائد کرایہ نہ لیں, کیوں آپ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. دیکھیں جی انہوں نے یہ بات کہی ہے, ان کا یہ کردار ہونا چاہیے جی. ہم تو عوام کی طرف ہیں, اس میں اس طرف آپ نہیں جا رہے کہ عوام نے ان کو ووٹ دے کے بنا, اس میں آپ اس طرف راجہ صاحب کیوں نہیں جا رہے. جو لوگ وہ تھے جو منتخب نمائندے بھی ہیں جو کہہ رہے تھے 50 نہیں جی 60 ہونا چاہیے, 60 نہیں جی 70 ہونا چاہیے, ایسے نمائندے بھی موجود تھے. وہ سردار گلفام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کس نے ووٹ دیے ہیں, کیوں وہ کس حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں. اس نے سب کی نمائندگی کرنی ہے, سلوکیوں کی نمائندگی نہیں, باقی لوگوں کو بھی رکھنا ہے. وہ عوامی نمائندہ ہے, اس کو عوام کی بات کرنی چاہیے تھی, اس کو کسی بھی طرح جو ہے نا وہ. چلیں راج صاحب یہ بات بیچ میں چل پڑی, آگے چلتے ہیں. غیر مقیم افغان باشندوں کی واپسی کا سلسلہ جاری, اور ایران نے بھی 4 لاکھ لوگوں کو نکال دیا افغانیوں. دیکھیں جی بہت میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے اس سے ملک کی معیشت بھی بہتر ہوئی, بالکل بہتر ہونی ہے. اور آپ دیکھیں جی اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح پاکستان سے افغانیوں کو ابھی تک نہیں نکالا گیا ہے. ابھی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے اس وقت تک جو افغان مہاجرین یہاں سے گئے ہیں وہ وہی غریب لوگ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک بڑا یہاں پہ مافیا, وہی جرائم پیشہ لوگ جو جرائم کرتے ہیں, جو منشیات کا دھندا کرتے ہیں, جو مختلف جرائم میں جن کا جو ملوث ہیں, وہ ابھی بھی اسی پاکستان میں دندناتے پھر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کو چاہیے کہ وہ فی الفور بالکل مکمل طور پہ صفایا کرے, یہاں سے بالکل ان کو نکالے. 35
آپ دیکھ لیں کہ کتنی ان کی مہمانداری کی ہے، لیکن کبھی بھی وہ پاکستان کے وفادار نہیں ہوئے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ان کو فل فور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پاکستان سے فوراً اپنے ملک بھیج دینا چاہیے کہ وہ جن کے وفادار ہیں وہ ان کو سنبھالیں نا جی، جن کی وہ وفاداریاں کر رہے ہیں. پاکستان نے تو اپنے بچوں کے اپنے لوگوں کے پیٹ پال کر کاٹ کر ان کو راجہ منیر صاحب، عمران ایمو صاحب آپ کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں ابھی بھی. انہوں نے کہا جی راجہ صاحب آپ کو انویٹیشن میں نے کلب میں بھی دی ہے اور آپ ابھی پروگرام میں بھی کہتا ہوں صبح آپ نے آنا ہے لازمی. اس پروگرام کے اندر جو ہوگا راجہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں نگر سو جی ہم ایسے نہیں ہیں جی، ہم عوام کی بات کرتے ہیں جی. نہیں جی صبح ہم انشاءاللہ بالکل احمد صاحب راجہ منیر خان کو ساتھ لے کر جانا ہے آپ نے. صبح ہم آئیں گے جی وہاں پہ ہمارے اگر ہم کیونکہ کل یہ بات بھی کریں گے اور ان سے بات پوچھ ہوگی. ہمارے جو نمائندے ہیں وہاں پہ آئیں گے. ہم خود بھی پہلے تو میری خود میں آنا ہے میں نے جی، لیکن اگر ہمیں خدا نخواستہ کوئی ایشوز ہو جاتا ہے کوئی اس طرح کا، آپ کو پتہ ہے صحافیوں میں ظاہر پریس کے یہ احمد صاحب کہہ رہے ہیں جی افغانی کو سب سے بہت پہلے نکال دینا چاہیے تھا. یہ دیر کر دی ہے، چلے دیر ہو گئی مہربان جاتے جاتے ہی آتے. لیکن دیکھیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس طرح ابھی بھی اگر بازار میں چلے جائیں جی تو آپ کو ریڑیاں جو ہے تھڑے جو زمین پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے وہ ابھی بھی افغان مہاجرین ہیں. ان کا راجہ صاحب انخلاء انتہائی ضروری ہے. ہمارے ایک بہت ہی پیارے چھوٹے بھائی رمیز رومی جو ہیں وہ علیل ہیں، ان کا آپریشن ناک کا ہوئے، اس طرف بھی جانا ہے. تو آگے راجہ منیر صاحب آگے چلتے ہیں ہم پروگرام میں. مزید جو مسائل جو ہمارے ہیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہیں، سیاسی اب جو کیونکہ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے تمام سیاسی جماعتیں سیاستدان اپنی گاڑیوں پہ پوسٹر بینر سٹیکر لگانا شروع. آپ کو بھی کوئی نظر آئے؟ مجھے ایک شخصیت نظر ساجد خان ہے کوئی شاید میرے خیال میں نے گاڑی کے اوپر دیکھا ہے PK-44 انہوں نے لکھا ہوا تھا. جی ابھی تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ امیدوار سامنے آئیں گے نا جی، بڑی تعداد میں امیدوار سامنے آئیں گے. دیکھیں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو اس میں بہت بڑا سیلاب امیدواروں کا عمدہ تھا. اور یہاں بھی ابھی وہ قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے اس میں الیکشن میں بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا. دیکھیں اپنی حاضری بھی ہوتی ہے، وہ اپنے ایک بیوروکریسی میں اپنا نام بنانے کے لیے جی میں امیدوار سابق امیدوار کا جو نام لگ جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جس کے شاید 5 ووٹ بھی نہ ہو سابق امیدوار وہ بھی صوبائی اسمبلی کا لگ جائے. پاکستان بہت سارے لوگ میدان میں آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف میں عام تقرری ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایڈوکیٹ شیر افضل خان مروت کو PTI کا سینئر نائب صدر بنا دیا کیونکہ وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے. اس کا آج نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ جو ہے عمر ایوب خان کی طرف سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کا جاری کر دیے گئے. شیر افضل جی میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت کو بھرپور طریقے سے کھل کے کھیلنے کا موقع دینا چاہیے. اس سے پہلے بھی جو پچھلے الیکشن ہوئے ہیں اس میں کچھ پارٹیوں کو باندھ دیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے جی، باندھ کے تو میدان کو خالی رکھ کے وہ گیم کھیلتے ہیں. تو یہ چیزیں سارے لوگ آئیں گے جی راجہ صاحب. اور آنا بھی چاہیے. آخری طرف چلتے ہیں. شادی نہ ہونے پر مایوس نوجوان تھانہ پہنچ گیا. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ پنیالہ کے گاؤں کٹا خیل کے 32 سالہ نوجوان نے تھانہ پنیالہ میں درخواست کی ہے کہ 2 دسمبر 2021 کو اس کا نکاح ہو چکا ہے لیکن ابھی تک رخصتی و شادی نہیں ہوئی. وہ تال کموارا ہے. نوجوان نے موقف اختیار کیا. کموارے پن سے سخت تنگ ہے اور بار بار والدین سے التجا کر چکا ہے میری شادی کروائیں لیکن وہ اس سے ابھی تک نہیں ہوئی. تو پولیس نے آگے کروائی. یہ بڑی انٹرسٹنگ ایسی چھوٹی سٹوری ہے. دیکھیں اس میں جس بیٹ کی جو تھانہ پنیالہ ڈیرہ اسماعیل خان تو وہاں میں بڑی چھوٹی عمر میں شادیاں کر دی جاتی ہیں. دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں اس وقت. مہنگائی ہے، بڑی غربت ہے، اس وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ظاہر ہے پھر ولیمے کرنے اور وہ چیزیں کرنے یہ ہم نے خود بیسیکلی یہاں پہ سادگی بیسیکلی میں وہی آ رہا ہوں کہ یہ ہم نے خود اپنے یہ چیزیں مشکل کر دی ہیں. ان چیزوں کو آسان بنانے کے لیے رئیس صاحب واحد حل ہے سادگی سے. جیسے نکاح ہوا رخصتی کریں، ولیمہ اس کا جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق دیں. دیکھیں ایک بڑی جو اس وقت مشکلات ہیں وہ یہی آرڈرز آ رہی ہیں کہ حق مار جو ہے وہ بڑا بھاری رکھ دیا جاتا ہے جی. اور وہ دیکھیں شرعی اعتبار سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو حق مار کی جو ادائیگی کا طریقہ کار ہوتا ہے اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا اور وہ بھی چیزیں کافی سے حدیں آ جاتی ہیں. احمد صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ MD کیڈ کے آگے 26 کو امتحانات انہی کو پسند کیا جہاں یہ واردات ہوئی تھی. وہی گھر ہیں، وہی جگہ ہیں
اس میں ایم او صاحب کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ بلوٹوتھ ڈاکٹر ہمارے نہ آئیں. یہ بلوٹوتھ ڈاکٹروں کی وجہ سے ہمارے ہیلتھ کے اندر مسائل ہیں, ایجوکیشن کے اندر مسائل ہیں, ڈیولپمنٹ کے اندر مسائل ہیں, تمام شعبوں کے اندر مسائل ہیں. تو کل ڈپٹی کمشنر صاحب بھی جو ہیں وہ جا رہے ہیں کھلی کچہری فیس بک پہ کرنے. دیکھیں جی وہ باہر بھی نکلے ہیں, تناول گئے ہیں, وزٹ کیا ہے, نہیں، اس میں ایبٹباد بھی پھر رہے ہیں. وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ خود ساختہ لوگ ہی ہوں گے. جی وہی نہیں جی, فیس بک پہ آتے ہیں جی, جس کے پاس اینڈرائڈ ہو. غریب شخص کے پاس تو نہیں ہے نا. نہیں دیکھیں وہاں کیا پہ بھی فریاد دیکھیں پہنچائے وہاں گا؟ پہ بھی اس کی بات کو آگے کون پہنچائے گا, جی کون سنائے گا. سوال تو یہ ہے. حاجی شناز قریشی صاحب وعلیکم السلام جی, خوش رہیں, آباد رہیں جی. اس کے ساتھ رائی صاحب آگے چلتے ہیں موسم کے حوالے سے. پشاور صوبہ کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں موسم سرد رہے گا. اور دوسرا خاص کر ہمارے جو اس ریجن ہے اس کے اندر ہلکی پھلکی بارش کا بھی امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق. رائی صاحب اب دیکھیں جی موسم سرما ہے جی, موسم میں اب ٹھنڈک جو ہے نا آ چکی ہے, کروٹ بدل لی ہے, ٹھنڈ ہو چکی ہے. اب ایک جو بارش ہوگی اس کے بعد آپ کی جو ہے نا وہ ٹمپریچر جو ہے نا یہاں پہ وہ رات کو تو خاص کر مائنس پہ چلا جائے گا, دن کو بھی جو ہے نا وہ ٹمپریچر 2 3 4 تک ہی ہوگا. پھر ہمارے جو گلیات کے ایریے میں اگر موسم بارش ہوتی ہے یا بعد میں بارش ہوتی ہے یا ہزار ڈویژن میں تو گلیات میں, اور اسی طرح ہمارے کاغان ریجن میں, سوات ریجن میں برف باری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی مشکلات جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہیں. اور دوسری یہاں پہ ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ابھی سے بہتر پلاننگ کر لیں کہ برف ہٹانے سے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اسی سے اس طرح ایف ایچ اے ہے, این ایچ اے ہے, اور یہ CNW ہے جو خاص کر ڈسٹرکٹ کے ایریا جو اداروں کو ابھی سے پلاننگ کر لینی چاہیے تاکہ لوگوں کی مشکلات نہ بڑھیں. سڑک برف باری کے باعث سڑکیں سے بند نہ ہو. عام نیوز تھی جعلی ڈگری کیس میں بول نیوز کے مالک اور ان کی مینجمنٹ کے افراد کو بری کر دیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ جو ہے سنایا ہے. کافی عرصہ یہ ایک چلتا رہا ایک ماحول ٹینشن والا, آج اس کا فیصلہ ہو گیا, بری ہو گئی باعزت. میں سمجھتا ہوں یہی تو بڑی ہماری جو اگر جوڈیشری سسٹم ٹھیک ہو جائیں جی الحمدللہ بہتر آ رہے ہیں, بہتری مزید بہتری ہوگی. ادارے ہیں ان کے اندر, اداروں میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کچھ اس طرح کی جس وجہ سے مسائل بن جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ پہ فیصلے ہوں. میرٹ پہ دیکھیں یہ کئی ایسے کیسوں کے ہمارے پاس سامنے فیصلے آئے ہیں کہ وہ بندے کو مرے ہوئے بھی 10-15 سال ہو گئے تو اس کے بعد وہ بندہ جو ہے نا وہ بری ہوتا ہے کیس. تو اس طرح کے فیصلے بھی ہیں. رائی صاحب ایم او صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی آواز بڑی کم ہے, تو اس میں بہتر جو ہے نا ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جوڈیشری کا کردار ہونا چاہیے کہ دیکھیں جی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول بھی ہے کہ ظلم کا معاشرہ جو ہے وہ چل سکتا ہے لیکن جہاں انصاف نہ ہو وہ معاشرہ نہیں چل سکتا. آج ہم جن مسائل جن مشکلات سے دوچار ہیں وہ ہماری انصاف کی فراہمی جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس وجہ سے ہمارے لوگوں کو مسائل جو ہے نا بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں دیوانی کیسوں میں ہمارے لوگ کئی سالوں سے جو ہے نا وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہتری آنی چاہیے. اس میں وہ بہتری ہوگی. رائی صاحب آلریڈی ایک اس کی اکیڈمی ہے جو کام کر رہی ہے, اس میں ان کا ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. اللہ بہتر کرے گا اور مزید جو اس کے اندر بہتری آئیں گی. ظاہر ہے ایک پروسیجر ہوتا ہے, پروسیجر کے تحت ساری چیزیں ہوتی ہیں. شکریہ راجی مجید صاحب. جی تو ناظرین و سامعین, آج آپ نے جانا مختلف جو مسائل تھے, مختلف ایشو تھے جو ہم نے بات کی. ہزارہ کے اندر جو سیاسی گہمیاں جو ہیں شروع ہو چکی ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے کارنر میٹنگ صلاح مشورے جو ہیں جاری ہیں. آگے مزید دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں کون لوگ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ابھی تک فی الحال جو ہے وہ سامنے آنے کی پوزیشن میں کچھ لوگ نہیں ہیں, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ باہر آ جاتے, پتہ چل جاتا. بہرحال ابھی ٹائم تھوڑا ہے. اس میں تمام جو سیاسی ہیں ایبٹ سے جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے, مانسیرا سے, حویلیاں سے, ہری پور سے, تمام ڈسٹرکٹ سے, تو وہ سامنے آہستہ آہستہ آئیں گے. اس کے لیے وہ شخص آگے آنا چاہیے جو عوام کی بہتری کے لیے کچھ کر سکے. اس میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس پاکستان کو, اس حلقے کو بہتر سمت پر لے کر جائے اور ہمیں یہ صحیح دے کہ ہم بہتر طریقے سے اس آواز کو بلند کر سکیں. جو آپ کو سچ ہو اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کر سکیں. جو آپ کے ارد گرد بھی اچھی بات کوئی ہو رہی ہے تو ہم تک پہنچائیں. ہم ضرور اس کو انشاءاللہ ہائی لائٹ کریں گے. اس کے ساتھ جتنے مریض ہیں اللہ پاک ان کو شفا, صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ملتے ہیں نئے کسی پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.